السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے سنتے ہیں کفن چور کی خوفناک داستان۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے 2200 کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دریافت کرنے پر اس نے 3 قبروں کے واقعات بیان کیے۔ ایک بار میں نے قبر کھودی، اس میں دل ہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی آواز سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر قبر کے پاس گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے ہیں۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا، اسی بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب کفن چرانے کی غرض میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے بدانہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپٹ رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی، میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار، اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر اس مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ کی بہت نافرمانیاں کی اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ میں نے قبر کھودی تو قبر کے اندر سے بہت وسیع پایا اور ایک نہایت ہی خوشنما باغ دیکھا جس میں نہریں بہہ رہی تھیں، اور ایک حسن جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ میں نے سنا تھا کہ جو شخص عاشوراء کے روز 6 رکعت نفل پڑھے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر سال عاشوراء کے دن 6 رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، بے نمازی، شرابی و زانی اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے کس قدر خوفناک عذاب میں مبتلا دیکھے گئے۔ یاد رکھیں، عذاب قبر دراصل عذاب برزخ کو ہی کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر میں ہی دفن ہوتے ہیں، ورنہ خواہ کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے، درندے پھاڑ کھائیں، کیڑے مکوڑے کھا جائیں یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر ضرورت میں اس کے ساتھ جزا و سزا کا سلسلہ ہوگا۔